अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। एक तो आपको अडयाला से खबर देंगे कि दीवारें गिर गई हैं फाइनली, और मीडिया कवरेज और फिर बुशरा बीबी साहिबा के टेस्ट के हवाले से कुछ अहम डेवलपमेंट्स हैं वो आपके साथ शेयर करूंगी इस व्लॉग में। इसके साथ साथ जनाब एक अहम खबर है हमारे पास, ख़ास तौर पर इस बात से जुड़ी कि जो हसन नियाजी और फ़ारूक इबाद साहब का जो मैंने आपको कल ख़बर दी थी कि वो गायब हैं, उसके हवाले से ख़तरनाक किस्म का ख़दशा ज़ाहिर कर रहे हैं मियाँ शहजाद फ़ारूक, जो कि भाई हैं मियाँ इबाद फ़ारूक के। उन्होंने क्या कहा है इसके ऊपर बात करेंगे। इसके साथ साथ जनाब आपको बताएंगे कि पार्लियामेंट में चोर घुस आए। नहीं, आप गलत समझ रहे हैं, मैं मैंडेट चोरों की बात नहीं कर रही, मैं जूती चोरों की बात कर रही हूँ। और पार्लियामेंट हाउस की मस्जिद में क्या वाक़या पेश आया आपके साथ शेयर करूँगी। इसी तरह से जी IMF ने एक लिस्ट जारी की है और बदहाल ममालिक की ये लिस्ट है, और इस लिस्ट में कौन कौन से नाम शामिल हैं। और माशाल्लाह हमारा प्यारा न्यूक्लियर मुल्क जो है, एटमी ताकत वाला मुल्क जो है, वो किन ममालिक की सफ़ में खड़ा है, आपको बड़ा प्राउड फील होगा। इसके हवाले से जी आपको ख़बर देंगे। और इसके साथ साथ जमात इस्लामी के नए अमीर ने जो अपनी क़यादत संभाल ली है, कमान संभाल ली है जमात की, उन्होंने बड़ी एक दबंग किस्म की तकरीर की है, उसके ऊपर थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। और फिर थोड़ी सी बात करेंगे कुछ बैनुल-अक़वामी ख़बरें। इसराइल और ईरान क्या बाकायदा जंग शुरू हो चुकी है, क्योंकि अब ख़बर ये आ जा रही है सुबह से कि इसराइल ने भी जवाबी हमला किया ईरान के ऊपर। और फिर थोड़ी सी बात करेंगे एक हादसे से मुतल्लिक, हेलीकॉप्टर हादसे में आर्मी चीफ जो है वो हलाक हो गया है। ये सारी खबरें हैं जी, इसके ऊपर बात करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। सबसे पहले जी आपको अदालत से अपडेट दे दें। इमरान खान साहब के ऊपर जो अलकादर ट्रस्ट केस है उसकी समाअत आज होना थी, और आज समाअत शुरू होते ही खान साहब ने जज साहब से ये बातें की कि जनाब आपके कोई अहकामात पर अमल दरामद नहीं होता। कल भी टेस्ट नहीं करवाए गए, और जो जेल इंतज़ामिया वो इस बात पे मुस्सिर है कि जो टेस्ट हैं वो पिम्स अस्पताल से या सरकारी अस्पताल से ही होंगे, जबकि डॉक्टर आसिम जो ज़ाती मुआलिज हैं उन्होंने ये तजवीज़ किया था कि शिफा अस्पताल से टेस्ट करवा लिए जाएँ, तो अभी तक इसको डिले किया जा रहा है। तो इसके ऊपर जज साहब ने अब बाकायदा एक रिटन ऑर्डर तहरीर कर दिया, और उन्होंने कहा कि 22 अप्रैल से पहले ये टेस्ट हो जाने चाहिए, और इससे मुतालिक जो भी अपडेट्स हैं वो रिपोर्ट की सूरत में फ्राहम की जाएँ। तो ये जज साहब ने एक बड़ा आज सीधा सा ऑर्डर जारी किया है। इसके अलावा जो मैंने आपको बताया था कि इमरान खान साहब और मीडिया को दूर करने के लिए, और फिर जो एक बुलंद बाला किस्म की पार्टीशन कर दी गई शीशे की और लकड़ी की दीवारें बनाकर, तो उनको भी जज साहब ने गिराने का हुक्म दिया है। ये भी शिकायत की थी मीडिया के नुमाइंदों ने भी, खान साहब ने भी, और फिर मीडिया के नुमाइंदों को बाकायदा जज साहब ने रोस्टरम पर बुला लिया और फिर उनसे पूछा कि क्या मुश्किलात हैं। तो आज तो ये भी हुआ इवन कि बहुत सारे मीडिया के नुमाइंदगान जो कि रेगुलर जा रहे थे कवरेज के लिए, उन्हें जाने ही नहीं दिया गया अंदर, जिनमें समी इब्राहिम साहब सीनियर सहाफ़ी, साकिब बशीर साहब और 2-3 ऐसे जो सीनियर सहाफ़ी जो तकरीबन रेगुलर जा रहे थे, आज उनको भी अंदर नहीं जाने दिया गया, और मुश्किल से 3-4 लोगों को ही सिर्फ अंदर जाने दिया गया। तो इसके ऊपर भी एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया उन मीडिया नुमाइंदगान की जानिब से जो वहाँ पर मौजूद थे, और खान साहब के वकला भी, उन्होंने भी इसके ऊपर जो है बात की कि जी ओपन ट्रायल का आपने हुक्म दिया था, लेकिन ये तो किसी तरह का भी ओपन ट्रायल नहीं है कि मीडिया को या तो आने ही नहीं दिया जाता, आने भी दिया जाता है जो चंद लोगों को तो इतना दूर बिठा दिया जाता है कि उन्हें समझ ही नहीं आ रही होती कि कार्रवाई हो क्या रही है। कल वो कुछ बेचारे रिपोर्ट ही नहीं कर पा रहे थे, तो इसका फ़ायदा क्या है? ये तो फिर अगेन एक तरह का क्लोज ट्रायल ही नज़र आ रहा है। तो इसके ऊपर भी जज साहब ने फिर फौरी अहकामात जारी किए। उन्होंने जेल इंतज़ामिया को हुक्म दिया कि ये जो पार्टीशंस की गई हैं इनको गिराया जाए, और फिर उन्होंने समाअत थोड़ी देर के लिए मुलतवी की। मीनवाइल जो ये पार्टीशंस वगैरह थी उनको गिराया भी गया है, ये भी खबर आ रही है। और जो इसके अलावा इम्पॉर्टेंट बात थी कि जो खान साहब ने इन दोनों बातों के हवाले से भी किया, और उन्होंने ये भी कहा कि मीडिया से बात करने से भी रोका जाता है, तो इस पर भी अहकामात जारी करें कि ये तो कोई जेल का रूल नहीं होता कि आप किसी से बात नहीं कर सकते। तो जब ये तो अदालत है, बेसिकली अदालत में जो मीडिया के नुमाइंदगान होते हैं उनसे लोग बात करते हैं, तो 10-1 मिनट मिलने चाहिए कि मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत हो सके। तो खान साहब ने आज ये भी मुतालबा किया है। तो जी ये आज की जो जेल की समाअत थी उसमें 2-3 अहम पेशरफ्त तो हैं, लेकिन अगेन वही बात है कि इस पर अब अमल दरामद किस हद तक और कैसे होगा ये अब देखना होगा, क्योंकि
فی الحال تو ہم یہ دیکھتے ہیں آرڈرز تو پہلے بھی عدالتوں کی طرف سے جاری کیے جاتے ہیں، لیکن ان عدالتوں کے آرڈرز کو جوتے کی نوک پر رکھا جاتا ہے، اور بظاہر ایسا لگتا ہے کہ جیل انتظامیہ جج صاحب کی بات نہیں مان رہی، بلکہ ان کو جو آرڈرز ملتے ہیں کہیں اور سے ان کو وہ فالو کرتے ہیں اور اپنے طور پہ ہی نئے نئے SOPs بنا لیتے ہیں۔ مطلب کسی نے تو آخر جیل انتظامیہ کو یہ کہا ہوگا نا کہ یہ دیواریں بنا لو، ایویں ان کے دل میں صبح اٹھ کے آیا اور انہوں نے آ کے شیشے کی اور لکڑی کی دیواریں بنا دی، تو یہ کیا ہے تماشا؟ کوئی تو انہیں کہتا ہے کہ جی اس کو اندر آنے دو اور اس کو اندر نہ آنے دو، کوئی تو ان کو یہ بات کہتا ہی ہے کہ جناب آپ نے جو ہے وہ اس بات پہ مؤثر رہنا ہے کہ سرکاری اسپتال میں ٹیسٹ کرانے یا نہیں کرانے۔ تو یہ انسٹرکشنز وہ چونکہ کہیں اور سے لے رہے ہیں، تو ہمیں یہ مسلسل ایک جو خلاف ورزی ہے عدالتی احکامات کی یہ نظر آتی ہے۔ بہرحال عمران خان صاحب کی وکلا نے اس بات کو بھی چیلنج کرنے کا اعلان کیا ہے کہ جو میڈیا کا معاملہ ہے اگر اس کو نہیں سارٹ آؤٹ کیا گیا تو اس کو الگ سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل فائل کی جائے گی۔ آج میاں شہزاد فاروق صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی ہے بڑی خوفناک قسم کی، اور جو میں نے آپ کو گمشدگی کی اطلاع دی تھی کہ گمشدہ تو اب پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے، لیکن بہرحال جہاں وہ ہوا کرتے تھے حسان نیازی صاحب اور عباد فاروق صاحب، وہ دونوں وہاں پر اپنے سیلز میں موجود نہیں تھے اور ان کے فیملی ممبر سے بھی ملاقات نہیں کرائی گئی، اور اس کے بعد جب ان سے پوچھا گیا اس حوالے سے کہ بھئی کدھر ہیں وہ، تو کوئی سیٹسفیکٹری آنسر بھی انہیں نہیں مل رہا۔ تو آج شہزاد فاروق صاحب نے اس کے اوپر خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے، خدشہ ظاہر کیا ہے خدا نہ خواستہ کہ جی کہیں ایسا تو نہیں کہ ان کو قتل کر دیا گیا ہے، ان کی جان خطرے میں ہے۔ انہوں نے اس حوالے سے اپنے خدشے کا اظہار کیا ہے۔ میرا ذاتی خیال نہیں ہے کہ انشاءاللہ ایسی کوئی چیز نہیں ہوگی، اور یہ بڑا خطرناک کلیم ہے جو انہوں نے کیا ہے۔ شاید انہیں جب تک کوئی اس کی کنفرمیشن نہ ہو تو ایسا کلیم نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس کے اگین یہ بھی بات نظر آتی ہے کہ یہ بھی ایک ساتھ ہی انہوں نے جو مطالبہ کیا ہے کہ اگر وہ ٹھیک ہے خیریت سے ہیں تو ان کو سامنے لایا جائے، ان کو غائب کرنے کا کیا مقصد ہے؟ تو جب بھی کوئی بندہ بالکل لاپتہ ہو جائے یا غائب ہو جاتا ہے تو ظاہر ہے اس کے بارے میں پھر آپ کچھ بھی سوچ سکتے ہیں کہ پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا ہو گیا۔ اور وہ یہ بتا رہے تھے کہ پچھلے 6-7 دنوں سے وہ دونوں بھوک ہڑتال پر تھے اور ان کا ویٹ کافی گر گیا ہے، 20 سے 25 کلو وزن ان کا کم ہوا ہے، اور بہت ان کی جو طبیعت تھی وہ ظاہر ہے ٹھیک نہیں تھی اس بھوک ہڑتال کی وجہ سے، اور اب اس کے بعد سے وہ ایک دم غائب بھی ہو گئے۔ تو اس وجہ سے ان کے خدشات جو ہیں وہ اس طرح کے جنم لے رہے ہیں، تو وہ کافی پریشان تھے اس حوالے سے، اور انہوں نے کہا کہ انہیں یہ الیکشن لڑنے کے حوالے سے بھی دباؤ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور ان کی فیملیز کو بھی اسی طرح پریشانی کا سامنا ہے کہ ان کے لوگ کہاں پر ہیں۔ تو اب تو کہتے ہیں کہ ان کی سزا بھی آلموسٹ پوری ہو چکی ہے، اگر 1 سال کی سزا تھی تو وہ تو آلموسٹ انہوں نے پوری کر لی ہے، 1 سال سے تو آلموسٹ وہ لوگ پورے حوالات میں ہی ہیں، ملٹری کسٹڈی میں ہی ہیں، تو اب تو الٹا انہیں رہا کر دینا چاہیے، لیکن یہاں صورتحال اور زیادہ ورس نظر آ رہی ہے کہ فی الحال ان کا کوئی اتا پتہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ بڑا خطرناک انہوں نے ایک خدشے کا اظہار کیا، اللہ کرے کہ وہ بالکل خیریت سے ہوں، اور ظاہر ہے کہ یہ اس طرح کی خبر بڑی مشکل ہوتی ہے دینی، کیونکہ ظاہر ہے فیملیز جو ہوتی ہیں وہ اس بارے میں زیادہ کنسرن ہو جاتی ہیں، پریشان ہو جاتی ہیں۔ اب جی آپ کو بتائیں کہ حافظ صاحب نے جب امیر جماعت اسلامی نئے جو منتخب ہوئے حافظ نعیم الرحمان صاحب، انہوں نے اپنی قیادت باقاعدہ سنبھال لی ہے جماعت کی، اور جماعت اسلامی کے حوالے سے آپ کو معلوم ہے کہ پہلے ایک عرصے میں کچھ عرصہ پہلے تک اچھی اس کی اسٹرانگ پوزیشن ہوا کرتی تھی، اچھی جماعتیں اچھی نشستیں لینے میں کامیاب ہو جاتی تھی، لیکن بیچ میں جو کمپرومائز کی سیاست انہوں نے شروع کی اس کی وجہ سے انہیں کافی زیادہ نقصان ہوا، اور الٹیمیٹلی سب کو خوش رکھنا یا بیچ والی کوئی بات کرنا یا اس طرح کی ایک کمپرومائزڈ قسم کی سیاست نے جماعت اسلامی کو لائم لائٹ سے کافی پیچھے ہی کر دیا تھا۔ اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اب صورتحال یہ ہے کہ کہیں پہ بھی اسمبلیوں میں اس طرح کوئی خاطر خواہ پریزنس نہیں جماعت اسلامی کے میں نظر آتی۔ تو جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق صاحب بنیادی طور پر ویسے تو ایک ایماندار آدمی ہیں اور سادہ آدمی ہیں، لیکن بہرحال جو قیادت انہوں نے کی ہے اس میں وہ کوئی خاطر خواہ جماعت اسلامی کو اٹھانے میں یا اس کو کوئی بہت مین سٹریم کی جماعت بنانے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ حافظ نعیم الرحمان صاحب جو ہیں وہ ایک ینگ قیادت ہے کمپیریٹیولی جماعت اسلامی کے لیے۔ کراچی میں وہ بہت زیادہ متحرک رہے ہیں، بڑا فعال کردار ادا کیا انہوں نے، اور پھر انہوں نے عملی طور پر ایک مزاحمت کی سیاست بھی کی، کراچی میں مختلف دھرنے وغیرہ دیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ مختلف جو غزہ کے حوالے سے احتجاج ہوں یا مختلف
जो टारगेट किलिंग कराची में, ये वो इस तरह के मामलात के ऊपर एहतजाज हो, तो उन्होंने उसको भी लीड किया। फिर इसी तरीके से जो मामलात थे इनके ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से या बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से, तो उसमें भी हाफिज़ नईमुर्रहमान साहब जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट में रहे। तो वो काफ़ी एक डायनामिक किस्म की पर्सनैलिटी हैं और समझदार सियासतदान हैं, काफ़ी मुतहरिक हैं, मेहनत करते हैं। उन्हें मेरिट के ऊपर हम कह सकते हैं बिल्कुल कि वो मुंतखब हुए हैं। और जमात इस्लामी में कंपैरेटिवली वैसे भी काफ़ी बेहतर जमहूरियत है बाकी अगर हम सियासी जमातों की बात करें। तो बहरहाल वो मुंतखब हुए और उन्होंने अब कमान संभाल कर जो पहला ही खिताब किया अपने ओहदे का हलफ उठाते हुए, वो बड़ा उन्होंने बेहतरीन खिताब किया है और बिल्कुल आइन और क़ानून के मुताबिक उनका खिताब था। उन्होंने इसमें सीधी सीधी बात की है कि जो रियासती इदारे हैं वो अपनी अपनी आइनी पोजीशन पर वापस जाएं और ये जो एक तनाव है, जो एक पॉलिटिकल बहरान है, वो ऑटोमेटिकली ख़त्म होगा। और उसके लिए अगर जमात इस्लामी कोई किरदार अदा कर सकती है तो वो उसके लिए बिल्कुल तैयार है। बल्कि वो तमाम जमातों को, तमाम स्टेक होल्डर्स को ये दावत देते हैं कि वो इसकी सारी फैसिलिटेशन करने के लिए जमात इस्लामी तैयार है, ताकि जो बंद गली में मुल्क फंसा हुआ है उसको यहाँ से निकाला जा सके। लेकिन इसके लिए शर्त ये है कि आप अपनी आइनी पोजीशन पे वापस जाएं। और इसी तरह उन्होंने बाकी सियासी जमातों से भी मुखातिब करते हुए ये कहा कि आप लोगों को भी चाहिए कि सिर्फ ये आज नहीं कि भाई आज जो कि आपकी इस्टेब्लिशमेंट से नाराज़गी है तो आप एंटी इस्टेब्लिशमेंट बन जाएं और कल को यही इस्टेब्लिशमेंट अगर आपके साथ हो जाए तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। आप भी जब उसूली मौक़िफ़ लें तो इस बात से क़तई नज़र लें कि आप अपोजिशन में हैं या हुकूमत में हैं, लेकिन उसूली मौक़िफ़ जब लें तो उस पर खड़ा हो जाए। और मेरा ख्याल है ये बात वो कर तो रहे थे, बात तो अच्छी है, लेकिन ये ख़ुद जमात इस्लामी के ऊपर भी सादिक आती है, क्योंकि जमात इस्लामी की भी तारीख़ में हमने कई दफ़ा ऐसा देखा है। उन्होंने भी डिक्टेटरों के साथ बड़े कॉम्प्रोमाइज़ किए हैं और उन्होंने भी मुशर्रफ साहब को भी वर्दी में सदर मुंतखब कराया था। तो ये बहुत सारे जो बैगेज हैं ये उनके ऊपर भी हैं। लेकिन अगेन मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि अगर माजी में किसी के ऊपर कोई बैगेज है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो दोबारा कभी उस चीज़ से निकल ना सके। आपको अपनी अमली तौर पर अपने इक़दामात से ये साबित करना होगा कि जो बात आप कह रहे हैं आप ख़ुद भी उसके ऊपर खड़े हुए हैं और उसके ऊपर अगर आप मज़ामत करते हैं या मुफाहमत करते हैं, जिस तरह भी आप इसका अपना किरदार अदा करते हैं वो तो ज़ाहिर आपका अपना है। लेकिन बहरहाल इसमें आपको एक स्ट्रॉन्ग मौक़िफ़ लेने की ज़रूरत होगी। और फिर उसके बाद वही बात आ जाती है कि आप गज़ा की, कश्मीर की बात करते हैं तो उसके हवाले से भी अब जब हम ये देखते हैं कि इस हवाले से सख्ती की जाती है तो आपका मौक़िफ़ क्या होता है। तो आपको भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ख़ुद को प्रूव करना पड़ेगा इस मौके के ऊपर। तो मेरा ख्याल है एक अच्छा आगाज़ ज़रूर है, बाकी मज़ीद एक्सपेक्टेशन लोगों की हैं, बिल्कुल सही तौर पर हैं हाफिज़ साहब से। लेट्स सी कि वो जमात इस्लामी को कितना ग्रो करवाते हैं और कितना सही तौर पर जो उन्होंने बातें की हैं उसके ऊपर ख़ुद भी अमल करने में कारबंद रहते हैं या नहीं। तो ये थे जी जमात इस्लामी का हाल बाल। बाकी आपको ये बता दूं कि जी IMF ने एक नई लिस्ट जारी की है, 6 ममालिक की लिस्ट, और इस लिस्ट में इराक, सोमालिया, सूडान, शाम और यमन जैसे ममालिक हैं। और इसमें जो छठा मुल्क है वो आपका प्यारा मुल्क पाकिस्तान। यानी आप अंदाज़ा लगाएं कि हम एक न्यूक्लियर पावर हैं, एटमी ताकत हैं और एक आबादी के लिहाज से भी आप देखें तो मेरा ख्याल है दुनिया के जो टॉप 10 ममालिक हैं उनमें हमारा शुमार होता है। और उसके बाद आप वसाइल के अतबार से देखें तो तब भी हम दुनिया के मेरा ख्याल है टॉप 5 ममालिक में ही कहीं एग्जिस्ट करते हैं, जहाँ पर लैंड भी है, जहाँ पर आपके पास पोर्ट भी है, जहाँ पर आपके पास मौसम भी हैं, जहाँ पर आपके पास मादनियात भी हैं, सब कुछ है। और फिर इस सब को यूज़ करने के लिए मैन पावर भी मौजूद है, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद भी हमारा हाल क्या है कि हम खड़े हुए हैं किस तरह के ममालिक में। सोमालिया, सूडान, शाम, यमन, इराक, ये वो ममालिक हैं जो जंग से मुतासरा ममालिक हैं और यहाँ पर जो मईशत है वो किस तरीके से बदहाली का शिकार है। तो यहाँ पर हमें IMF ने अपनी नई रैंकिंग में पाकिस्तान को ला खड़ा किया है। ये हमारे लिए एक बाइस शर्म भी है और ये हमारे लिए बात सीखने के लिए भी है। हमने एटम बम को बैठ के चाटना है या हमने जो इतना अपने शो शपटे हुक्मरानों के देखते हैं, जिनकी अल्ले तलल्ले हम देखते हैं, जो इनके हम अयाशियाँ देखते हैं, इनको आप देखें। जो हमारा एक पूरा आप अंदाज़ा लगा लें अशराफिया की जो पूरी एक आप सेटअप देख लें, उनका तर्ज़ ज़िंदगी देख लें और उसके साथ आप पाकिस्तान के आम लोगों का और इनके दरमियान जो डिफरेंस है उसको देख लें कि पाकिस्तान को इन्होंने लाकर कहाँ खड़ा कर दिया। आज अफ़गानिस्तान की करेंसी भी पाकिस्तान की करेंसी से बेहतर है, जहाँ पे साल हर साल जंग चली है। ये सूरत हाल।
یہ ہماری ترجیحات رہی ہیں. وجہ صرف یہی ہے، آئین پر عمل نہ کرنا، اپنے اقتدار کو طول دینے کی کوشش کرنا، اور بنیادی جو ترجیحات آپ کی ہونی چاہیے پاکستان کو ٹھیک کرنے کے لیے، اس کی نیت ہی نہ ہونا. جتنے ہمیں ڈکٹیٹرز ملے اور جو پھر ہمارے مختلف سیاستدان آتے رہے، یہ سب جو کھینچا تانی اقتدار کی رسا کشی، لسٹ، اس نے پاکستان کو اس حال تک پہنچایا. اور آج اب یہ لوگ کہاں کھڑے ہیں آپ اندازہ لگا لیں. جو آپ کے سابق آرمی چیفز ہیں وہ تو یہاں پاکستان میں رہنا پسند نہیں کرتے، جنگوں میں پاکستان کو جھونک گئے اور خود جا کے باہر بیٹھ جاتے ہیں اربوں کی جائیدادیں بنا کر. کوئی پوچھے تو وہ غدار ہے. تو یہ ان کی صورتحال ہے. اور اگر آپ ادھر سیاستدانوں کی طرف نظر دوڑائیں تو 30 سال انہوں نے حکمرانیاں کی ہیں اور ابھی بھی آ کے روتے ہیں کہ جی ہمیں ایک موقع اور مل جاتا تو ہم یہ کر دیتے وہ کر دیتے. یہ تماشے ہی نہیں ان کے ختم ہوتے. اپنی ان کی بزنس دیکھ لیں، وہ بالکل رائز کر رہے ہیں. اپنے ان کی جائیدادیں دیکھ لیں وہ کس طرح بڑھ رہی ہیں. ہر بر اعظم میں ان کی جائیداد ہوتی ہے. خود یہ 4.5 لاکھ کا جوتا پہنتے ہیں 800 روپے کے لون کے سوٹ کے ساتھ، اور اس کے بعد جو ہے 10 لاکھ کا بیگ اٹھاتے ہیں، لیکن 16 روپے کی روٹی نہیں کہیں سے ملتی اور 800 روپے کا لون کا سوٹ کسی کو نہیں ملتا. غریب کو یہاں پر ان کو مل جاتا ہے کہیں سے. تو یہ ان کے عیاشی ہیں. تو اس خبر نے کافی تکلیف پہنچائی بنیادی طور پر، اور کافی حقیقت کا آئینہ بھی دکھایا. پارلیمنٹ میں بھی چور گھس آئے ہیں، اور میں پارلیمنٹ کے اندر کی بات نہیں کر رہی، وہاں تو کئی سالوں سے چور بیٹھے ہوئے ہیں. یہ وہ چور ہیں جو کہ پیسے بھی چوری کرتے ہیں، جنہوں نے پاکستان کا مال بھی چوری کیا ہے. لیکن اب تو یہ مینڈیٹ بھی چور ہے. مینڈیٹ بھی پہلے چوری ہوتا رہا، لیکن جس پیمانے پر اب ہوا ہے نا، اس کی تو کوئی مثال نہیں ملتی. تو یہ مینڈیٹ چور بھی ہیں، یہ پاکستان کا خزانہ چور بھی ہیں. اور اب ان کی بات میں نہیں کر رہی، میں بات کر رہی ہوں کہ پارلیمنٹ ہاؤس کی مسجد کے اندر جو ہیں وہ جوتے چور گھس آئے. آج ہوا یہ کہ جمعے کے وقت لوگ نماز کی ادائیگی میں مصروف تھے. جب واپس آئے تو کئی لوگوں کی جوتیاں غائب تھیں اور کئی لوگوں کو پھر وہاں سے ننگے پاؤں چل کر آنا پڑا. پتہ یہ چلا کہ کہیں چور گھس آئے. اب یہ ویسے اپنے آپ میں بڑا ایک اہم سوال ہے کہ اتنی سخت سیکیورٹی ہوتی ہے. اور ابھی کل ہی یہاں پر صدر مملکت جو ہیں وہ خطاب کر کے گئے ہیں، اور بڑے لوگوں کے ممالک کے سفیر آئے ہوئے تھے، بڑے اہم لوگوں نے آنا ہوتا ہے، تو بڑی سخت سیکیورٹی ہوتی ہے. اور آج یہاں پھر یہ صورتحال تھی کہ چور آ گئے اور آ کے جوتیاں اٹھا کے لے گئے اور کسی کو کانوں کان خبر ہی نہیں. کمال ہے ویسے. تو پھر اس پہ کیا کہا جا سکتا ہے؟ یہ کہا جا سکتا ہے چوروں کو بڑھ گئے مور، کہ بھائی ٹھیک ہے اندر بھی چور بیٹھے ہیں تو پھر باہر بھی برداشت کر لیں، کیا فرق پڑتا ہے. جب آپ عوام کا مینڈیٹ ہی چوری کر سکتے ہیں اور اس پہ کسی کو کوئی ملال نہیں ہے اور اس کے اوپر کسی کو کوئی ٹینشن نہیں ہے اگر اس ملک کے بڑوں کو، تو پھر جوتی تو بڑی چھوٹی سی چیز ہے. تو جوتی چوری ہو گئی تو کون سی بڑی بات ہے. ہاں البتہ جیسے اب یہ لاکھوں کی برانڈڈ جوتیاں ہو تو پھر میں کچھ کہہ نہیں سکتی. اس کے ساتھ ساتھ جی آپ کو بتا دیں کہ مروت صاحب جو ہیں وہ لاہور میں آج پہلا جلسہ کریں گے. اس کی اہم ڈیٹیلز جو ہیں میں اگلے ویلاگ میں آپ کو دوں گی. لیکن اسرائیل نے ایران کی طرف دوبارہ سے کچھ اٹیک کیا، اس کی خبریں آ رہی ہیں. اچھا اب انٹرسٹنگ بات یہ کہ اس حوالے سے نہ تو ایران کوئی کنفرمیشن کر رہا ہے کہ جی اٹیک ہوا ہے، اور نہ اسرائیل کی طرف سے کوئی ایسا کلیم ابھی تک کیا گیا. لیکن کچھ ذرائع یہ تصدیق کر رہے ہیں، کچھ امریکہ کی طرف سے یہ لوگ تصدیق کر رہے ہیں کہ ایران کے اوپر اٹیک کیا اسرائیل نے جوابی. کچھ لوگوں کا خیال یہ کہ جی انہوں نے شہروں کو نشانہ نہیں بنایا، کچھ ایئرپورٹس کو، کچھ مخصوص مقامات کو نشانہ بنایا جس میں کوئی خاص نقصان بھی نہیں ہوا. کچھ لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ نہیں جی 6-7 شہروں کو انہوں نے نشانہ بنایا، لیکن بہرحال کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. اب قصہ یہ ہے کہ انہوں نے بنایا یا نہیں بنایا، لیکن یہ انہوں نے تاثر ضرور دینا تھا اسرائیل کو ایک فیس سیونگ دینے کے لیے کہ جی انہوں نے اگر ایران نے کارروائی کی تو انہوں نے جواب دیا. تو یہ ایک فیس سیونگ کا طریقہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ اسی طرح سے پلان کیا گیا ہو کہ بھائی آپ جواب بھی دے دیں، ان کا کوئی نقصان بھی نہ ہو، تاکہ وہ آگے سے جوابی کارروائی ایران بھی نہ کرے. تو یہ کوئی اس طرح کی سیٹلمنٹ بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ اگر یہ بھرپور قسم کا کوئی حملہ ہوتا تو پھر ظاہر ہے سب کو پتہ ہوتا، ہر کوئی اس کو رپورٹ کر رہا ہوتا، کیونکہ ابھی تو بہت سارے لوگ یہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ یہ ہوا بھی نہیں ہے. لیکن ابھی میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر ہوا ہوتا تو پھر تو آزاد ذرائع سے ہر طرف سے تصدیق ہو چکی ہوتی، خود ایران بتا چکا ہوتا کہ جی اس کے اوپر اس طرح کیا حملہ کیا گیا اسرائیل کی طرف سے. اگر ایسی صورتحال ہوتی تو یہ بہت خطرناک ہوتی، کیونکہ یہ تو پھر پورا خطہ جنگ کی لپیٹ میں چلا جاتا. تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ کوئی اس طرح کی سچویشن ہے کہ جس میں کوئی اسرائیل کو فیس سیونگ دینے کی کوشش کی گئی ہے، کوئی اس کو تاکہ جو صبح اس کی ہوئی کہ جی ایران نے اٹیک کر دیا، اس کو وہ تھوڑا سا اپنا کہی ہوئی بات کے مطابق کہ جی ہم بھی کارروائی کریں گے یہ وہ، تو کوئی اس کو تھوڑا سا
بیچ میں ایج دیا گیا۔ آخر میں جی آپ کو خبر دے دیں کہ اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بڑی بے نیاز ہے اور بڑی بے آواز بھی ہے، اور یہاں پہ کچھ لوگوں کے ساتھ انصاف ہو جاتا ہے، کچھ کا اگلے جہاں ہوگا، لیکن کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ اگر وہ ظلم کرے گا اور بچ جائے گا تو اس کا امکان تو نہیں ہے، کیونکہ وہاں پر قاضی فائز عیسیٰ جیسا منصف نہیں ہے۔ جو اوپر بیٹھا ہے نا وہ تو بڑا عادل ہے، سب سے بڑا عادل ہے، وہ کوئی اس طرح کے منصف تو نہیں ہوتے جیسے ہمارے زمینی منصف ہیں۔ تو اب صورتحال یہ ہے کہ جناب خبر کینیا سے آئی ہے۔ کینیا وہ ملک جہاں پر ارشد شریف شہید کو شہید کیا گیا تھا، اور اس حوالے سے کافی لوگوں کا اس بات کے اوپر غالب یقین ہے کہ وہاں کی جو ریاست کے ادارے ہیں ان کی ملی بھگت سے ہی یہ قتل ممکن ہو پایا تھا، کیونکہ بظاہر جس طرح اس کو پورا فلمایا گیا قتل کو، اس سے ایسا لگا کہ جی غلط فہمی میں پولیس نے شکار کر دیا اس طریقے کا، اور فائرنگ کر دی، کسی اور کے دھوکے میں مار دیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ اور اس کے بعد پھر یہ بھی خبریں آئیں کہ نہیں جی ان کو شہید تو کہیں اور کر دیا گیا تھا، یہ بعد میں لا کے پلانٹیڈ ساری ایک کاروائی کی گئی کہ جی ان کی گاڑی وہاں کھڑی تھی اور وہ اندر بیٹھے ہوئے تھے وغیرہ، اور پھر اس کی کوئی پراپر انویسٹیگیشن کہیں پر بھی اس طرح سے شروع نہیں ہو سکی، نہ ہی حکومت پاکستان نے اس حوالے سے کینیا کے ساتھ کوئی رابطہ کیا، نہ ہی ہم نے دیکھا کہ کینیا نے اپنے طور پر اس کو پرسو کیا۔ بعد میں جو ان کی اہلیہ ہیں جویریہ صدیق صاحبہ، وہ اپنے طور پر وہاں پہ ضرور کیس فائل کر چکی ہیں اور اس پہ کچھ ہیئرنگز بھی ہوئی ہیں، لیکن بتانا آپ کو یہ ہے میں نے کہ جو بھی کہیں نہ کہیں کس بھی حیثیت میں اس قتل میں ملوث ہے، یا اس کو چھپانے میں ملوث ہے، یا کہیں نہ کہیں اس سارے گناہ میں اس کا کوئی بھی کردار ہے، خاموش رہنا بھی اگر اس کا کردار ہے نا تو وہ بھی بھگتے گا۔ یہ اٹل حقیقت ہے کہ خون ناحق جو ہے وہ اتنی آسانی سے آپ پی نہیں سکتے، وہ بولتا ہے اور وہ اپنا بدلہ خود لے لیتا ہے۔ آج ایک خبر آئی تو اس سے مجھے یہ سارا واقعہ اس لیے یاد آ گیا کہ خبر یہ تھی کہ کینیا کے جو آرمی چیف ہیں وہ ہیلی کاپٹر حادثے میں ہلاک ہو گیا۔ تو میں یہ سوچنے لگی کہ کیونکہ یہ ایک غالب امکان ہے کہ جو ان کی فوج ہے یا ان کی پولیس ہے یہ کوئی کرائے کے قاتل کی طرح بیہیو کرتے ہیں اور ان کا کوئی اس طرح کا ان کی ساکھ نہیں ہے، تو اس کا یوں مر جانا ہیلی کاپٹر حادثے میں یہ کیا کوئی ایسی مکافات عمل کی صورتحال تو نہیں ہے کہ کہیں نہ کہیں اس کو یہ ظلم اس کی دھرتی پہ ہو رہا تھا، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ اگر یہ ایک پلان کاروائی تھی اور اس کو پتہ نہ ہوتا آرمی چیف کے طور پر، کہیں نہ کہیں اس کا کوئی نہ کوئی کردار ہو سکتا ہے، اور اگر کردار نہ بھی ہوا تو اس کو پتہ ضرور ہوگا، لیکن اگر اس نے اس کے اوپر خاموشی بھی اختیار کی تو تب بھی وہ گنہگار ہوگا، اور پتہ نہیں شاید اسی وجہ سے اس کو اس طرح کی عبرتناک موت آئی ہے۔ تو موت تو ہر ایک کو آنی ہے، موت تو ہر ایک کو آنی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کون موت سے پہلے اپنے گناہوں کا ازالہ کر کے جاتا ہے یا نہیں۔ کسی کو موت سے پہلے اپنے گناہوں کا ازالہ کرنا ہے، کسی کو موت کے بعد کرنا ہے، لیکن یہ ہو نہیں سکتا، یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ زیادتی کریں، اتنی ناخن برابر بھی